بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی اس نے شب قدر کی رات عبادت کیے بغیر وہ رات پا لی۔ رمضان کے آخری 6 دن یہ دعا پڑھیں۔ ناظرین، یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو 3 بار پڑھے گا عام دنوں میں بھی، یعنی رمضان کے علاوہ بھی، اس دعا کو 3 بار جو پڑھتا ہے تو اس نے شب قدر کی رات پا لی، یعنی اتنی زیادہ فضیلت والی دعا ہے۔ جو اس دعا کو پڑھتا ہے اسے شب قدر کی رات کے برابر اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جس میں ہمارے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی شان بیان کی گئی ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن یہ دعا اللہ پاک کو بہت زیادہ پیاری لگتی ہے، اسی وجہ سے اس دعا کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اگر آپ رمضان کے ان آخری دنوں میں اس دعا کو پڑھیں گے صرف 3 بار تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کون سی رات ہے، کیونکہ یہ رات بہت ہی فضیلت و برکات والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات مومنوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس رات آسمان سے فرشتے جو ہیں زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ دیگر اہم مخفی امور مثلاً اسم اعظم جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا۔ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے تو اس لیے رات متعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزریں۔ علاوہ اس ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جگڑا بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ تو ناظرین، یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو آپ نے آخری طاق راتوں میں یہ دعا پڑھنی ہے 3 بار، بلکہ اس دعا کو صبح و شام پڑھیں جب تک رمضان ختم نہیں ہوا۔ اس دعا کو صبح و شام رات چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ آپ شب قدر پا لیں گے۔ اس دعا کی برکت سے آپ ہزاروں سال کی عبادت کا اجر پا لیں گے اور آپ کے دل کی تمنائیں پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ پاک پورا سال آپ کو رزق، روزی، دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کرے گا۔ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، آپ کا نامہ مال نیکیوں سے بڑھ جائے گا۔ اس دعا کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کی ہر رات ہر دن شب قدر کی رات کے برابر گزرے گا۔ ہر دن ہر رات آپ کے گھر میں لاکھوں فرشتے اللہ کی رحمتیں، برکتیں لے کر آئیں گے۔ تو وہ چھوٹی سی دعا یہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ خدائے حلیم و کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ عز و جل پاک ہے جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ تو اس دعا کو آپ 25 رمضان المبارک کی آج طاق رات، یعنی آج شب جمعہ کی طاق رات جو ہے، اس کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ شب قدر کی رات کے برابر اجر ملے گا، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے 3 بار یہ دعا پڑھ لی گویا اس نے شب قدر پا لی۔ تو آپ اپنا ہر دن ہر رات شب قدر میں گزاریں، یعنی اس دعا کو پڑھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی کروڑوں حاجات پوری ہوں گی، آپ کی زندگی جو ہے تمام زندگی اللہ کی رحمتوں برکتوں میں گزرے گی، محافظ فرشتوں کی نگرانی میں گزرے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔